ایک بار پھر خوش آمدید، میں ہوں حافظ محمد اویس۔ ناظرین، ملک بھر میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث مختلف علاقوں سے جانی و مالی نقصانات بھی رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ناران کاغان کی بات کریں تو لینڈ سلائیڈنگ سے رابطہ پلوں کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ مانسیرہ کے علاقے مہانڈری میں سیلاب 16 دکانیں بہا لے گیا ہے۔ شاہراہ کاغان کو عارضی بحال کرنے کا کام بھی جاری ہے۔ مانسیرہ میں مہانڈری کے مقام پر دریائے کنہار کا بہاؤ روکنے سے دریائے کنہار پر جھیل بھی بن گئی ہے اور اس سے کافی زیادہ خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ اس صورتحال پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں آج نیوز کے نمائندے مانسیرہ سے محمد خورشید، ڈی جی کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی شبیر خان اور ڈپٹی کمشنر مانسیرہ عدنان بیٹی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے محمد خورشید، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ مانسیرہ میں اس وقت کیا صورتحال ہے تازہ ترین؟ جس طرح سے بارشوں کے بعد سلسلہ ہوا ہے، جانی و مالی نقصانات رپورٹ ہو رہے ہیں، اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کافی گمبھیر صورتحال ہے، کیا اپڈیٹ کریں گے؟ جی، ضلع مانسیرہ میں مونسون کی بارشوں کا سلسلہ اس وقت بھی جاری ہے، جس کے باعث شاہراہ کاغان مہانڈری کے مقام پر پل ٹوٹنے کی وجہ سے آج 5 روز گزرنے کے باوجود بھی بند ہے، جس کی بحالی کا کام جاری ہے۔ پہلے مرحلے میں عارضی روڈ کھولنے کا کام جاری تھا کہ منور نالے میں طغیانی آ گئی، جس سے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی جانب سے نصف پائپ سیلابی ریلے میں بہہ گئے اور ایک بار پھر پل کی تعمیر کا کام بھی تعطل کا شکار ہو گیا۔ تاہم سڑک کی بندش کی وجہ سے کاغان ویلی میں تقریباً 14,000 سیاح معصور ہوئے، جنہیں کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے وہاں سے براستہ گلگت بلتستان نکال دیا۔ جن سیاحوں کے پاس پیسے نہیں تھے ٹرانسپورٹ کے، انہیں مفت ٹرانسپورٹ بھی کر کے دی گئی اور منور نالے میں طغیانی سے ماں بیٹا بھی جاں بحق ہوا، درجنوں رابطہ پل اور ٹربائنز تباہ ہو گئیں۔ اسی نالے میں طغیانی اور دریائے کنہار کے بہاؤ میں اضافے کے باعث مہانڈری میں 18 دکانیں دریائے کنہار میں بیچ چکی ہیں اور دریا کے آگے بندنے کے باعث اس وقت مہانڈری جو ہے وہ وہاں پر دریائے کنہار سیلاب کا منظر پیش کر رہا ہے اور کئی ہوٹل اور دکانیں بھی اس دریا کے پانی میں ڈوب چکی ہیں۔ بارشوں کے باعث بونجا ویلی میں درجنوں ٹراؤٹ فش فارمز کو بھی بہت نقصان پہنچا ہے۔ کروڑوں روپے کی مچھلی جو ہے وہ سیلابی ریلے میں بہہ چکی ہے۔ بونجا ویلی اور منور ویلی میں رابطہ سڑکیں تباہ ہونے کے باعث عوام کا رابطہ مکمل طور پر کٹ کے رہ گیا ہے۔ بیماروں کو اسپتال لے جانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ جرید، انگرائی اور گڑی ببلا سمیت کاغان ویلی کی سڑکوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اس سلسلے میں چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا مشیر سیاست زاہد چلزیب، چیئرمین نیشنل ہائی وے اتھارٹی، ممبر قومی اسمبلی سردار محمد یوسف اور ایم پی اے سمیت دیگر جتنے بھی محکموں کے سربراہان تھے، انہوں نے یہاں کا دورہ بھی کیا۔ یہاں پر پیدل راستہ نہ ہونے کے باعث کاغان ویلی کے عوام اور سیاحوں کو پیدل آنے میں شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ پہلے مرحلے میں یہاں پر ایک ڈولی بھی قائم کی گئی، اس کے بعد بجلی کے پول لگ کر ایک عارضی طور پر راستہ بنایا گیا، پھر چیئر لیفٹ بھی لگائی گئی، مگر نالے میں طغیانی کے بعد یہ سب کچھ ختم ہو گئے۔ علاقے کے لوگ جو ہیں وہ 1.5 سے 2 گھنٹے تک پیدل سفر کر کے مہانڈری اور کاغان ویلی کی طرف سے جرید تک پہنچ رہے ہیں اور انہیں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عارضی پل کی تعمیر کا کام بھی ابھی این ایچ اے نے شروع کیا تھا، لیکن اس میں این ایچ اے بالکل ابھی تک ناکام ہی رہی ہے اور عارضی راستہ بھی نہیں بن سکا۔ اور اگر اسی طرح کام ستروی کا شکار رہا تو وادی کاغان اور بلائی مقامات جن میں ناران، بٹکنڈی، بیسر، جرکھڑ اور دیگر علاقے شامل ہیں، وہاں پر غذائی اجناس کی قلت بھی پیدا ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اور بٹکنڈی میں چونکہ وہاں پر آلو اور مٹر کی فصل بھی تیار ہے اور وہاں کے کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ اگر جیسے جیسے روڈ کھلنے میں مزید تاخیر ہوگی تو ہماری کروڑوں روپے کی مٹر کی تیار فصل کو بھی نقصان پہنچے گا۔ جی محمد خورشید، آپ کی بات سے جو میں سمجھ پایا ہوں اس سے 2-3 صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ایک تو جو بارشوں سے سیلابی صورتحال پیدا ہوئی ہے اور اس کے بعد پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے، اس سے بہت زیادہ مخدوش صورتحال ہے۔ دوسری طرف آپ بتا رہے ہیں کمیونیکیشن سسٹم، یعنی جو سڑکیں ہیں، پل ہیں، بہہ جانے سے یہاں پر جو غذائی اجناس ہے وہ بھی نہیں پہنچ پا رہی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں تو بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی یہاں کے لوگوں کو۔ کتنی آبادی پر مشتمل یہ علاقہ ہے، یہ بتائیے گا۔ جی، یہاں پر ہزاروں نفوس کی آبادی ہے بونجا اور منور ویلی میں بھی، لیکن وہاں پر رابطہ پل جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں، جن کی بحالی سے پہلے انتظامیہ کی یہ کوشش ہے کہ جو سب سے یہاں کا میجر مسئلہ ہے کاغان ویلی کا، وہ مہانڈری برج ہے اور اس کو تعمیر کرنے کا کام شروع ہے۔ اور انتظامیہ کی یہ کوشش تھی کہ پہلے مرحلے میں ہم اس جو مہانڈری برج ہے اس کو ایک عارضی طور پر ٹریفک کے لیے بحال کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ این ایچ اے ایف ڈبلیو او کے تعاون سے 7 سے 8 روز میں جو اس کا مستقل پل ہے وہ وہاں پر نصب کر دے گا۔ چونکہ بارشیں اب بھی شروع ہیں دریائے کنہار میں اور منور نالہ میں، تو یعنی اسی طرح جس کی وجہ سے کام کرنے میں وہاں پر دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، آپ سے مزید بھی بات کریں گے۔ ڈی سی مانسیرہ عدنان بیٹنی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدنان صاحب، یہ صورتحال تو بہت ہی اندھوناک ہو جائے گی اگر یہاں پر ریسکیو کا عمل تیز نہیں ہو سکا۔ جس طرح ہمارے نمائندے بتا رہے ہیں کہ انتظامیہ کام تو کر رہی ہے لیکن سست روی بھی نظر آ رہی ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 30 جولائی کو ہمارے ہاں ایک فلیش فلڈ کی سچویشن پیدا ہو گئی تھی ڈیو ٹو مانسون رینز۔ تب سے ہمارا ایک مانڈری کا جو برج ہے، مین برج ہے مانسیرہ ناران چڑکٹ روڈ پہ، وہ واش آؤٹ ہو گیا تھا۔ راؤنڈ اباؤٹ کنزرویٹو اسٹیمیٹ کے مطابق 12 سے 14,000 ٹورسٹ اس وقت ہمارے ناران کاغان اور اپر کاغان کی ویلی میں موجود تھے۔ فورن انتظامیہ نے ان کی ایویکویشن کا پلان اسٹارٹ کیا۔ لکیلی ہمارا جو مکمل اسٹینڈنگ نہیں تھے، چلاس کے راستے کوہستان کا راستہ ہمارا اوپن ہے اور ابھی بھی موجود ہے۔ فوراً ہی ہم نے ٹورسٹ کو ایویکویشن کا پلان بنایا اور KDA کی مدد سے ہم نے اور پولیس کی مدد سے ہم نے ٹورسٹ ریسکیو کر کے ان کو اپنی اپنی منزلوں تک پہنچا دیا۔ ٹورسٹ ہماری میجورٹی جو ہے وہ سیف ہیں اور ان کو ہم نے پہنچایا ہوا ہے۔ ریسکیو کا عمل چونکہ ہمارا ابھی بھی جاری ہے۔ جہاں تک ریہیبلیٹیشن کی بات ہو رہی ہے برج جو ہے، اس کے بعد جب ہم نے اسٹارٹ کیا ٹیمپرری ارینجمنٹ کے طور پہ ہم نے راستہ بنانے کی کوشش کی تو ایلیمنٹس آف ویدر کی وجہ سے ہم مجبور ہو گئے۔ ایک دوبارہ طغیانی آ گئی 2 دن پہلے۔ جو ہماری ایفرٹس تھی ریہیبلیٹیشن کی، وہ ریسورسز طغیانی کی وجہ سے وہ بھی ساتھ اپنے لے گئی۔ کچھ ہماری انجینئرنگ اور ٹیکنیکل ٹیمز اس پہ مشورہ کر رہی تھی اور آج بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے۔ دیر آر سرٹن ایشوز ود کیمپ پرماننٹ ارینجمنٹ کی طرف جائے ڈیو ٹو مانسون ویدر، اور جو ڈائیورژن ہوئی ہے نالے کا رخ چینج ہو گیا، تو ہماری مشاورت جاری ہے اور اس پہ ہم لوگ جلدی ہم نے پلان بنا لیا۔ ہم ٹیمپرری ارینجمنٹ کے طور پر کرتے ہم کام دوبارہ اسٹارٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ہم نے ایک جو کیبل کار ہے اس کا بھی اسٹارٹ کیا، زپ لائن بھی ہم نے اسٹارٹ کر لی، اور ہم ایک ٹیمپرری ارینجمنٹ کے طور پر برج بھی اسٹارٹ کر رہے ہیں تاکہ جتنا بھی ہم ریلیف دے سکیں عوام کو وہ دے سکیں۔ باقی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ خوراکی اور میڈیسن کی کمی کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں آپ، ایز سچ ہمارے پاس کوئی رپورٹڈ نہیں ہے کہ کوئی ایسی سچویشن ارائز ہو گئی ہو کہ کوئی ایریا میں سچویشن یہ ہو گئی ہو۔ آج بھی ہم نے پوری اسسمنٹ کی، ٹیم کو لے کے گئے، ڈاکٹرز کی ٹیم بھی موجود گئی ہیں، جو ہماری جہاں سے بھی اگر شکایت آئی ہے کہ میڈیسن کے حوالے سے وہ ہم نے ایمپل پرووائڈ کر دی ہیں ان علاقوں میں۔ کچھ راستے ابھی بھی موجود ہیں، آپ جانتے ہیں یہ پہاڑی ٹیرین ہے، اس پہاڑی ٹیرین میں ملٹیپل راستے موجود ہوتے ہیں پیدل لوگ کے لیے۔ جو منور ویلی ہے جس کا رابطہ کر دیا تھا، اس کے کچھ برج ڈیمیج ہو گئے تھے، آج ہم نے ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ووڈن برج اسٹارٹ کر دیے اور 2 کے قریب ہم نے برج کا کمپلیٹلی اسٹارٹ کر دیے۔ جو ہمیں ایشو آ رہا ہے وہ مہانڈری کے مقام پہ ہی آ رہا ہے، جہاں پہ زمین کے کٹاؤ کی وجہ سے اور جو اپارٹمنٹس تھی اس برج کی وہ کولیپس کر گئی ہیں، جس کی وجہ سے NHA حکام کے ساتھ RWO کے حکام کے ساتھ ہم رابطے میں اور روزانہ کی بنیاد پہ ہم وہاں پہ اس کو ٹیکنیکلی اور فیزیبلٹی کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ پرماننٹ برج کا کام بھی اسٹارٹ ہو گیا۔ فار دیٹ میٹر آج ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ٹیمپرری برج کا کام دوبارہ اسٹارٹ کرنے والے ہیں۔ اچھا عدنان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں ریسکیو کی جو سرگرمیاں چل رہی ہیں وہ تو آپ نے ڈیٹیلز میں بتا دی ہیں، لیکن اگر یہ لنگر آن ہو جاتی ہے اور جس طرح بتا رہے ہیں نیچرل کلیمٹی ہے اور اس کے اوپر ظاہر انسان کا کنٹرول نہیں ہے، لیکن انسان اپنی ایفرٹ ہی کر سکتا ہے، اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ انتظامیہ اپنی ایفرٹس ڈال رہی ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر اس میں مزید تاخیر ہوتی ہے اور جس طرح ہمارے نمائندے بتا رہے تھے کہ غذائی اجناس کی ترسیل میں بھی تاخیر ہوتی ہے، تو اس کو کس طرح ٹیکل کریں گے؟ کوئی پلان بنایا گیا ہے؟ جی، مینیجر سے آپ کی گزارش ہے کہ جیسی ہمیں کہیں سے اطلاع ملتی ہے کہ کون سا آئٹم ہے وہ ہمیں ریکوائرڈ ہے، تو میں آپ کو اگزامپل دوں گا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی جب ہمیں شکایت آئی ناران اور کاغان کے ایریاز میں، تو ہم نے 10,000 لیٹر پیٹرول اور 10,000 لیٹر ڈیزل جو ہے چلاس کے راستے فوراً ہی پیٹرول پمپ سے پہنچا دیا۔ میڈیسن کی جان سے ہمیں شکایت موصول ہوتی ہے، ہم فوراً وہاں پہ روٹس کو استعمال کر کے، جو ماؤنٹینیس روٹس ہیں اس کو استعمال کر کے ہم وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ جہاں خوراکی پروویژن کی بات آتی ہے تو ہم لوگوں نے اس کے لیے ایون ہارسز تک کو استعمال کیا، جہاں ہمیں شکایت آتی ہے وہاں ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب تھوڑا سا بھی ڈیلے آئے گا، لوگ کی ظاہری بات ہے کسی کے مکان بہ گیا، کسی کی دکانوں کو ایشوز ہے تو کمپلینٹس تو آئیں گی، اور اس چیز کے لیے ہمیں مینٹلی بھی ہم پریپیئرڈ ہے اور ہمیں آئیڈیا ہے۔ اسسمنٹ ہماری کمپلیٹ ہے، جہاں سے ہمیں کوئی شکایت آتی ہے وی آر ریڈی فار اٹ، اور ہم فوراً ریلیف کی ایکٹیویٹیز وہاں اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ صحیح، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے۔ شبیر خان DG کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ شبیر صاحب، آپ جس طرح صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اور آپ DG کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہیں، سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو اس کا ذرا اسکوپ بتائیے گا، ایریا آف رسپانسبلٹی بتائیے گا، کیونکہ یہاں پر جس طرح سے عارضی پل بہہ گیا ہے، یہاں سیاح آتے ہیں پاکستان بھر سے، ان کے ہوٹل کو بھی خالی کرایا گیا ہے، سیاحوں کو بھی روکا جا رہا ہے، تو ذرا اس حوالے سے بتائیے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادر، یہ جو ہمارا مین روڈ ہے جس کو ہم مانسہرہ ناران جلکٹ روڈ کہتے ہیں، دیٹ از ایڈمنسٹرڈ بائی نیشنل ہائی وے اتھارٹی. یہ روڈ بھی ان کا ہے، اور یہ جو پل ابھی اپروو ہوا ہے، کولیپس ہوا ہے، یہ روڈ بھی، یہ پل بھی ان کا ہے. خاقان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے جس دن یہ بارشوں کا سلسلہ، فلیش فلڈ کا سلسلہ شروع ہوا، تو اسی روڈ پر تقریباً میڈیم لیول کی 9 جگہوں پر سلائڈنگ ہوئی تھی. ہم نے NHA کی مدد کرتے ہوئے وہ سلائڈنگ بھی کلیئر کی. سائملٹینیسلی ان کوآرڈینیشن ود ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہم نے ایک ٹورسٹ ایویکویشن پلان بھی بنایا، اور فرسٹ ڈے کو ہم نے 100 گاڑیاں ٹورسٹ کو سینسٹائز کر کے، ان کو گائیڈ کر کے 100 گاڑیاں GB کے تھرو ناران سے ایویکویٹ کر کے پہنچائی. ان کو پہنچانے میں ہماری گاڑیاں آگے پیچھے بھی ہوتی تھی کانوائے کی شکل میں. سائملٹینیسلی ہم نے جو میکینک ہے وہ بھی ارینج کیا، راستہ بھی جہاں پر مسئلے مسائل تھے وہ سب کیا، اور ان کو اسی طرح ایویکویٹ کرتے کرتے آج ناران میں تقریباً 15 سے 16 گاڑیاں ٹورسٹ کے موجود ہے جو کہ خود اپنی مرضی سے رہ رہے ہیں. ہم نے ان کے سیف ایویکویشن کو بھی یقینی بنایا، اور ساتھ میں سائملٹینیسلی ہوٹل ایسوسیشن کے ساتھ میٹنگ کی، اور ان کے ساتھ ہم نے یہ ایگریمنٹ کی، یہ نیگوشیٹ کیا، اور دے ور گریشیس انف کہ جتنے بھی ٹورسٹ وہاں پر ڈیورنگ دا ڈیز آف ایمرجنسی موجود ہوں گے تو ان کو کھانا ہاف پرائز پر دیا جائے گا اور ان کو رینٹ نہیں دیا جائے گا. جی لیکن شبیر صاحب، آپ اپنی ایفرٹس تو بتا رہے ہیں، لیکن ہم نے ماضی میں اگر دیکھیں اور جو پریسیڈنٹ ہمیں نظر آتا ہے، تو جب بھی اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو جو ہوٹل مالکان ہیں یا قریبی جو بھی رہائش گاہیں ہوتی ہیں، وہ اپنے ریٹ بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں، ایکسپلائٹ کرتے ہیں جو ٹورسٹ وہاں پہ آتے ہیں. تو آپ کیسے میک شور کریں گے کہ اس بار ایسا نہ ہو؟ کیونکہ ایک نیچرل کلیمٹی ہے، اوپر سے اگر یہ صورتحال رہی تو لوگ تو بہت زیادہ پریشان رہیں گے. جی بالکل، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ایک تو کلچرلی ہم پٹھان اور جتنے بھی ایریاز ہیں ہم مہمان نواز ہیں. دوسرا، ہم نے ہوٹل ایسوسیشن کے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم ہم ان کے ساتھ میٹنگز کرتے ہیں، ان سے ہم ٹیکس کلیکشن بھی کرتے ہیں، ان کے بہت سے مسئلے مسائل ہم حل کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ ہماری جب بھی ایسی کلیمٹی ہو جاتی ہے تو نیگوشیٹ کر کے اچھا ڈیل بھی ہم کرتے ہیں. ان دیور گریشیس انف انہوں نے بھی بہت زیادہ تعاون کیا ہے، اور کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا سپروائزری ہاتھ ان کے مینجمنٹ پر ہوتا ہے. تو ہم ایسی کوئی بھی سچویشن ہیپن ہونے نہیں دیں گے. صحیح، ٹھیک ہے شبیر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے، ہمارے نمائندے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمد خورشید، آپ نے یقیناً دونوں صاحبان کی گفتگو سنی ہوگی. گراؤنڈ پر کیا صورتحال ہے؟ کیا یہ باتیں بالکل صحیح ہیں جس طرح سے ڈی سی صاحب بھی بتا رہے ہیں اور DG کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی بتا رہے ہیں کہ جو ٹورسٹ ہیں یا جو لوگ وہاں پر آئے تھے انہیں کیٹر کیا جا رہا ہے، فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، اور جو امدادی کام ہے، ترسیل کا کام ہے، وہ بھی ہو رہا ہے؟ گراؤنڈ پر آپ یہ چیز ریفلیکٹ ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ بالکل، جس طریقے سے ڈائریکٹر جنرل کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی شبیر خان صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ہوٹل ایسوسیشن کے ساتھ میٹنگ کی اور ہم نے کئی سیاحوں سے پوچھا ہے تو انہوں نے اس اقدام کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے کہ یہاں پر KDA نے اور ضلعی انتظامیہ نے ہمارے ساتھ بہت بڑا تعاون کیا ہے. ناران کے ہوٹل میں انہیں مفت رہائش بھی دی گئی ہے، انہیں وہاں پر 50% ڈسکاؤنٹ پر کھانا بھی دیا گیا، اور جاتے وقت جن سیاحوں کے پاس پیسے نہیں تھی ایون کہ ان کو کرائے کے لیے پیسے بھی دیے گئے اور مفت گاڑیاں بھی ان کو مفت گاڑیوں کا بھی انتظام کر کے دیا گیا ہے. تو انہوں نے آنے والے سیاحوں نے کافی انتظامیہ کو اپریشیٹ کیا ہے. تاہم جہاں تک بات DC صاحب کر رہے تھے کہ کچھ علاقوں سے اطلاع تو موصول نہیں ہوئی، لیکن یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر روڈ کھلنے میں تاخیر ہوئی تو ممکنہ طور پر وہاں پر غذائی اجناس کی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن فی الوقت یہاں پر اس طرح کی کوئی سچویشن ہے نہیں. لیکن ایسی صورتحال میں اگر لنگر آن ہو جاتا ہے معاملہ، تو چونکہ رابطہ سڑکیں تو موجود نہیں ہیں، جس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر ٹائم لگ سکتا ہے، کام شروع کیا گیا ہے پل کو بنانے کا، لیکن اٹ ٹیکس ٹائم. یہ ہوتا ہے اس طرح کی نیچرل کلیمٹیز کے اندر. تو طبی امداد یا کھانے پینے کی جو چیزیں ان کی رسائی کیسے ممکن ہوگی؟ ہم نے روزانہ کی بنیاد پر دیکھا ہے کہ DC مانسہرہ عدنان خان بٹنی اور جو ڈائریکٹر جنرل کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی شبیر خان، یہ اپنی ٹیم کے امراء روزانہ جو متاثرہ جگہ ہے وہاں پر موجود رہتے ہیں، اپنے سٹاف کو ہدایت کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور ان کی یہ کوشش ہے کہ جیسے ہی موسم کی صورتحال بہتر ہوتی ہے تو جو رابطہ سڑکیں ہیں انہیں بھی بہتر بنایا جائے گا. اور ان کی کوشش یہی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر NHA کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے، لیکن بارشیں اور جو منور نالہ ہے اس میں طغیانی کی باعث جو کام ہے وہ تعطل کے شکار ہے. جیسے ہی منور نالے میں جو طغیانی ہے وہ کم ہوتی ہے تو فوری طور پر عارضی طور پر پہلے مرحلے میں
पुल बना दिया जाएगा, जिसके बाद ये तमाम मसाइल पूरी तौर पर हल होते नजर आते हैं। सही है खुर्शीद, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद हैं अदनान साहब। आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह खुर्शीद बता रहे हैं कि आपकी टीम काम कर रही है और इलाके के अंदर मौजूद भी है और मीटिंग्स भी इस हवाले से चलती रहती हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं ग्राउंड पर रहते हुए कि इस सूरत हाल को निमटने के अंदर, रिहेबिलिटेशन के कामों के अंदर मज़ीद कितना वक्त लग सकता है? सॉरी, आपकी आवाज़ बीच में कट रही है, बट व्हाट आई कुडंट अंडरस्टैंड इसके आप शायद पूछना चाह रहे हैं कि सूरत हाल में मजीद कितना टाइम लगेगा। एग्जैक्टली जी, सिचुएशन ये है कि आपको पता है कि एडवाइजरी जारी हो चुकी है। 6 अगस्त तक हमारी मानसून की सिचुएशन जो है वो बरकरार है। जो प्रेडिक्शंस हैं उसके हिसाब से हम अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं। आप जैसे मैंने जिक्र किया कि अपार्टमेंट भी ब्रिज की जो है वो उड़ चुकी हैं, और उसके साथ साथ ये हो गया कि डाइवर्जन हो गई है वाटर, जिसकी वजह से एक वाटर बॉडी क्रिएट हो गई है मांडवी बाजार के करीब। आज हम न्यूज़ के लिए काम के साथ मिलकर वहाँ पे अर्जी बंद बना दी है ताकि दुकानों को और डैमेज ना हो सके। बड़े बड़े बोल्डर्स मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा सेडिमेंटेशन हो गई है इस नाले में, जिसके आउटफ्लो का रास्ता बंद हो चुका है, जिसको हम खोलने की कोशिश करने के लिए कल एफर्ट्स के दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं ताकि चैनलाइज कर सकें, इस जो वाटर बॉडी बन गई इसको चैनलाइज कर सकें। हमारी मशीनरी वहाँ पे मौजूद है। कल हम सस्पेंशन ब्रिज के लिए जानना चाह रहे हैं कि हम एक सस्पेंशन ब्रिज बना सकें, जिसकी वजह से हम लोगों को जो अवाम है उसको आने जाने का रास्ता पैदल अवाम के लिए हम खोलने की कोशिश करेंगे। परमानेंट ब्रिज जो है उसमें टेक्निकल कुछ इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि ज़मीन का कटाव भी हो गया और ब्रिज की लेंथ थोड़ी इंक्रीज हो गई है, जो नॉर्मल ब्रिज था उससे इंक्रीज हो गई है, और हाइट भी हमें इंक्रीज करने की ज़रूरत है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले जो बोल्डर्स मौजूद हैं उनको वहाँ से एक्सकेवेट करें। तो कुछ इस पे इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल मामला हैं जिसमें हम डिज़ाइन चेंज की तरफ जा रहे हैं, जिसमें थोड़ा टाइम में हमें रिक्वायर्ड होगा, जो आज भी डिस्कशन हुई है। तो मजीद हमें ब्रिज को, परमानेंट ब्रिज को कंप्लीट करने में 6 से 7 दिन हमें लगेंगे। साथ ही जैसे आपसे मैंने गुजारिश की कि रिलीफ के आइटम्स हमने गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने हैज़ बीन वेरी ग्रेशियस, उन्होंने हमें पहुँचाए हुए हैं। सिचुएशन ऐसी है कि हम अब जो आप बात कर रहे हैं वो रिस्क एलिमेंट की बात कर रहे हैं, उसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं और एडमिनिस्ट्रेटिवली प्रिपेयर्ड हैं। जैसी कोई सिचुएशन हमारे पास आएगी जिसमें हमें ये खदशा जाहिर होगा कि ये रिलीफ आइटम पहुंचाने की हमें ज़रूरत है इन बल्क, तो वो हम पहुंचा देंगे। रिहेबिलिटेशन के साथ साथ, रेस्क्यू एफर्ट्स के साथ साथ हम इसके लिए मेंटली तैयार है कि रिलीफ आइटम्स के लिए, लेकिन हम कोई पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहते। हम ऐसी सिचुएशन जो कि अभी अराइज होने का खदशा और अभी मौजूद ना हो ऑन ग्राउंड पे, उसकी वजह से आपको पता है कि पैनिक की तरफ चली जाती है सिचुएशन, तो वो भी हमारी नज़र में है और आवाम की सेफ्टी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम ये जो टेम्परेरी अरेंजमेंट है उसके तौर पे हमने मुख्तलिफ एवेन्यूज ट्राई किए हैं, लेकिन मानसून की सिचुएशन ऐसी है कि उसकी वजह से हम जब टेम्परेरी अरेंजमेंट पे जाते तो हमें साथ ये खदशा होता है कि कोई और रेल आके इस टेम्परेरी अरेंजमेंट को बहा ना लाई जाए और साथ ही किसी पब्लिक या ह्यूमन लॉस की तरफ हम नहीं जाएं। तो ये एक डेलिकेट बैलेंस है जिसको हम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा अदनान साहब, जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि जो आरजी झील यहाँ पर बन गई है बंद टूटने की वजह से, तो इसको किस तरह से आप महफूज बनाएंगे? क्योंकि जिस तरह बताया जा रहा है डिटेल्स के अंदर के महानरी बाज़ार के अंदर जो दुकानें हैं उसमें या जो होटल हैं, कई होटल में पानी भी दाखिल हुआ है, कुछ दुकानें बह भी गई हैं। मज़ीद ये सिलसिला ना हो, दुकानें ना बहें और होटल के अंदर पानी ना जाए, इसको कैसे मेक श्योर करेंगे कि ये जो आरजी नहर है इसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए? जी सॉरी, आपका लास्ट सेंटेंस। अदनान साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आरजी नहर का आप जिक्र कर रहे थे, ये आरजी नहर को कब तक मेक श्योर किया जाएगा कि इसको खोल दिया जाए और पानी यहाँ से निकल जाए ताकि मजीद नुकसान ना हो? जी, मैं वही गुजारिश कर रहा था आपसे कि हमने आरजी बंद आज के लिए क्या काम से मशीन लगा के हमने दुकानों को सेव करने के लिए हमने आरजी बंद दुकानों की तरफ बांधने की कोशिश की है, क्योंकि वहाँ पे सेडिमेंटेशन और बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स वहाँ पे मौजूद हैं विच रिक्वायर्स हैवी मशीनरी। जब तक फ्लो वाटर का कम नहीं होगा, मशीन में हम वहाँ पे एंटर करने की पोजीशन में नहीं होंगे, तब तक ये बोल्डर्स हम नहीं उठा पाएंगे। कोशिश हमारी ये कि थोड़ा सा हमारे ये रिलीफ मिल जाए और रेनफॉल और तूफानी की सिचुएशन ना हो तो हम ये पत्थर उठा के ये चैनलाइज कर सकें और वाटर बॉडी को हम ख़त्म कर सकें। वाटर बॉडी फिलहाल रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन अगर ज़्यादा तूफानी आ गई तो इट में इंक्रीज, उसी सिचुएशन को हम एनालाइज करके इसका डिसीजन ले लें। ज़्यादा तूफानी से मज़ीद नुकसान भी हो सकता है, लेकिन आप इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से ज़्यादा नुकसान ना हो। शबीर खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शबीर साहब, जिस तरह आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, यकीनन आप ग्राउंड पे भी मौजूद हैं और आपने सूरत हाल देखी भी है, तो बहैसियत डीजी कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि इस कैलामिटी से कितना माली नुकसान हो चुका है अब तक,
اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو فردر کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ جی، چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا نے ابھی ریسنٹلی ویلی کا وزٹ کیا ہوا ہے اور ان کے ڈائریکشن پر ڈپٹی کمشنر صاحب نے ایک کمیٹی بھی ڈیمیجز اسسمنٹ کی کمیٹی بھی نوٹیفائی کی ہوئی ہے، جس میں کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی بھی ریپرزنٹیشن ہے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ریپرزنٹیشن اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کی ریپرزنٹیشن موجود ہے۔ انہوں نے آج بھی وزٹ کیا ہوا ہے اور وہ ڈیمیجز اسسمنٹ کر رہے تھے۔ ابھی تک جو 2 شہادتیں ہوئی ہے، چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا نے امیڈیٹلی اپنے دفتر مبارک سے ان کو چیکس بھی ہینڈ اوور کیے ہیں کمپنسیشن کے، اور جتنی شاپ ڈیمیجز ہوئے ہیں، گھر اور 2 گاڑیاں خراب ہوئی ہیں، ان کی اسسمنٹ جاری ہے، جس کی رپورٹ ڈائریکٹلی ڈپٹی کمشنر صاحب کو سبمٹ کی جائے گی اور وہ انشاءاللہ ان کو کمپنسیٹ کریں گے۔ جی اچھا شبیر صاحب، کیا صرف کمپنسیشن کیا جائے گا یا پھر ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے بھی کچھ کیا جائے گا؟ کیونکہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ظاہر ہے اس میں انوالو رہتی ہے تاجروں کے ساتھ، اور مقامی جو انڈسٹری ہوتی ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی۔ اب ایک نیچرل ڈیزاسٹر آ گیا ہے تو لوگوں کو آپ صرف کمپنسیشن کے ساتھ سپورٹ کریں گے یا صرف اس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے بھی کام کریں گے؟ جی، ریہیبلیٹیشن اور کمپنسیشن دونوں کمپوننٹ گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کی پالیسی میں شامل ہے۔ ابھی سارے 10 اور امیڈیٹ بیسس پر ان کو کمپنسیٹ کیا جا رہا ہے۔ جیسے انشاءاللہ یہ طغیانی ختم ہوگی، ریہیبلیٹیشن کا پروسیس آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہے۔ ٹیمپرری جو ارینجمنٹ تھی وہ تو فرسٹ ڈے سے ہی شروع ہو گئی تھی، لیکن طغیانی کی وجہ سے وہ ٹیمپرری ارینجمنٹ پانی میں بہ گئی۔ ابھی سائملٹینیسلی ہماری طرف سے بھی اور NHA کی طرف سے بھی اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بھی کوششیں جاری ہے کہ ہم سسپینشن برج پہلے انسٹال کریں اور اس کے بعد پرماننٹ سولوشن کی طرف جائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ بازار کو بھی ریہیبلیٹیٹ کیا جائے گا، جس کے جتنے نقصانات ہوئے ہیں فل سروے کیا جائے گا اور انشاءاللہ ان کو نہ صرف کمپنسیٹ کیا جائے گا بلکہ حکومت کی طرف سے ریہیبلیٹیٹ بھی کیا جائے گا۔ صحیح۔ اچھا، آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ریہیبلیٹیشن بھی ہوگی اور کمپنسیشن بھی کیا جائے گا، دونوں چیزیں خیبر پختونخوا کے حکومت کے ساتھ ان کا بالکل سلسلہ چلتا ہے۔ آپ یہ بھی بتائیے گا کہ عام طور پر اس علاقے کے اندر ٹورزم کی وجہ سے جو ٹرن اراؤنڈ ہوتا ہے وہ اس کا کیا تخمینہ ہے؟ ظاہر ہے ابھی تو اسیسمنٹ چل رہا ہوگا کہ کیا نقصانات ہیں مالی طور پر، لیکن ان جرنل اگر ہم دیکھیں پریویس نمبرز اگر آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کر سکیں، کتنا ٹرن اراؤنڈ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حکومت خیبر پختونخوا کی ٹورزم فرینڈلی پالیسیز کی وجہ سے اس مرتبہ لاسٹ کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر ڈبل ٹورسٹ ہمارے پاس آئے ہیں، اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ نیچرل کیلیمٹی بھی آ گئی، فلیش فلڈ بھی آ گئے، لیکن اس کے باوجود سارے 100% ٹورسٹ ناران سے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ حکومت نے بالکل فرینڈلی ٹورسٹ فرینڈلی ماحول دیا ہوا ہے۔ سائملٹینیسلی جو ہمارے لوکل لوگ ہیں ماشاءاللہ، ہوٹل ایسوسیشن ہے، ان کی قربانی بالکل ایگزامپل بن چکی ہے۔ انہوں نے جو قربانی دی ہے اور لوکلز نے ان کو اپنے گھروں سے نکل کر جو اکوموڈیٹ کیا ہے اور جو ان کی مہمان نوازی کی ہے، تو اس کی مثال ہمیں تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ اسی وجہ سے ٹورسٹ ناران جانے کے لیے بے چین بھی ہے، اور ابھی بھی 15 سے 16 گاڑیاں ٹورسٹ کی موجود ہے جو کہ بالکل خود نہیں جانا چاہ رہے ہیں۔ ہم نے تو ان کو آفر کی ہے باقی ٹورسٹ کی طرف کہ آپ کو کانوائے میں پہنچائیں گے، جتنی گاڑیاں آپ کو چاہیے، اگر پیسے چاہیے کرایہ کے لیے پیٹرول چاہیے تو وہ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی دے گی۔ ہم نے خصوصی طور پر پرائیویٹ جیپس ہائر کیے ہوئے ہیں جن میں فیملیز کو، فیمیلز کو آرام سے، سکون سے، عزت کے ساتھ ہم ڈراپ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بعض لوگ اپنی خوشی سے نہیں جا رہے، تو اٹ اسپیکس کہ ہماری جو پالیسیز ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، سروسز ہے، وہ اس سے مطمئن ہے۔ ڈی جی کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی شبیر خان، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور عدنان بیٹنی ڈی سی مانسیرہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ہمارے نمائندے محمد خورشید ہمیں پوری تفصیلات اس علاقے کے حوالے سے بتا رہے تھے، آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، مانسیرہ کی صورت آپ کو بتائی ہے، ابھی یہاں پر ایک بریک لیں گے اور جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے بلوچستان کی۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک اگین۔ اب آپ کو بلوچستان کی صورتحال سے اپڈیٹ کریں گے، جس کے ضلع لسبیلا میں سیلابی صورتحال ہے، متعدد گاؤں زیر آب آ گئے ہیں۔ لاکھڑا، بیلا، اوتھل کی مختلف ندیوں میں بھی طغیانی ہے۔ مٹھی ندی اوور فلو ہو گئی ہے، کلمتی گاؤں اور گنگو گاؤں میں بھی سیلابی پانی داخل ہو گیا ہے۔ اسماعیلانی اور دیگر دیہات کا بیلا شہر سے زمینی رابطہ منقطع ہوا ہے۔ جھل مکسی کے علاقے گنداوا میں بارش سے برساتی نالوں میں طغیانی بھی آ گئی ہے۔ بلوچستان میں بولان پنجرہ پل کے مقام پر کاز وے زیر آب ہے، جس کے بعد سڑکیں ہیوی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دی گئی ہیں۔
البتہ یہ اطلاعات ضرور آ رہی ہیں کہ زیر تعمیل پنجرہ پل کو چھوٹی گاڑیوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اس پر مزید بھی ڈیٹیلز حاصل کرتے ہیں۔ لسبیلا سے ہمیں جوائن کیا ہے میر افضل نے، اور اب سے کچھ دیر میں انوائرمنٹل ایکسپرٹ یاسر حسین بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ میر افضل، آپ سے صورتحال جاننا چاہیں گے لسبیلا کی۔ جس طرح سے ملک بھر کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں بارشوں کے بعد نقصانات ہو رہے ہیں، اور بلوچستان سے بھی کچھ اسی طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں، ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اب تک کتنا نقصان ہو چکا ہے جانی و مالی؟ کل حالیہ مونسون بارشوں سے ضلع لسبیلا اور اس کی تحصیل کافی متاثر ہوئے ہیں۔ میدانی علاقوں میں ہونے والی موسلادھار بارشوں نے جل کل ایک کر کے رکھ دیا ہے۔ 2022 کی مونسون میں ہونے والی سیلاب سے آر سی ڈی شاہراہ پر متعدد پلیں بہہ گئی تھیں، تاہم وہاں دوبارہ پلیں اب تک نہیں بنی، اور وہاں پر کازویز یعنی متبادل راستے بنائے گئے تھے، وہ بھی سیلابی ریلوں میں بہہ گئے ہیں، جس کی وجہ سے متعدد دیہات کا شہروں سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے اور لوگ وہاں پر محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تحصیل بیلا میں جو ہے وہ افسوسناک واقعہ جو پیش آئے کہ آسمانی بجلی گرنے سے 77 مویشی بھی ہلاک ہو گئے تھے۔ اب کیونکہ مزید بارشیں ہونی ہیں تو جو لوگ پورالی ندی، کانٹا ندی کے آس پاس رہائش پذیر ہیں، ان کو بھی احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ وہ کسی محفوظ جگہ منتقل ہوں تاکہ پانی مالی نقصان سے بچا جا سکے۔ کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ پر اتھل کے مقام پر پل ہے لنڈا پل، اس کو بھی مرمت نہیں ہوئی ابھی تک، اور کازوے ہے جس کی وجہ سے معمولی بارش میں بھی ٹریفک معطل ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ دراصل میدانی علاقے ہیں، جبکہ مانسون کی بارشیں زیادہ مقدار میں ہوئی ہیں تو سیلابی ریلیں قومی شاہراہ پر بڑی تعداد میں جو اوور فلو کرتے ہوئے سمندر بدھ ہوگا، جس سے شاہراہ کو نقصان پہنچا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر مناسب جگہ پر پانی کا فلو زیادہ ہے تو وہاں پر پلیں بنے تاکہ مانسون کے دوران آمد و رفت متاثر نہ ہو اور مشکلات سے بچا جا سکے اور لوگ جو ہے دیہاتوں میں محصور ہو کے نہ رہ جائیں۔ جی میر افضل، آپ جو صورتحال بتا رہے ہیں، منظر کشی جس طرح آپ نے کی ہے، وہ تو بہت پریشان کن صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے۔ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ جو پہلے کی بارشیں ہیں ابھی تک ان کا نقصانات کا ازالہ نہیں ہو سکا ہے، یعنی سڑکیں یا کمیونیکیشن کا سسٹم بحال نہیں ہو سکا ہے، اور اب جو بارشیں ہو رہی ہیں اس سے تو مزید نقصانات ہوں گے، لوگ تو بہت زیادہ پریشان ہوں گے اس لیے۔ بالکل، اگر دیکھا جائے تو حالیہ جو بارشیں ہوئی تھی یعنی 2022 میں جو سیلابی صورتحال ضلع لسبیلا کی اگر ہم بات کریں، لاکھڑا، اتل بیلا، تو یہ وہ جو تمام دیہاتی علاقے تھے تو وہاں جو ہے جو پلیں تھی وہ بہہ گئی۔ اگر ہم مین پل کی بات کریں، کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ جو کہ ٹریڈ کے لحاظ سے بھی ایک اہم شاہراہ سمجھی جاتی ہے، جو پورے بلوچستان کے جو ہے سندھ اور یہ ایریاز کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے، لیکن وہاں کے جو بڑے پل ہیں، اگر ہم بات کریں لنڈن پل کی اور اس کے علاوہ کانٹا ندی پل کی بات کریں، اور ہب کا جو مین پل ہے ہب ندی پل، اس کی بھی مرمت ابھی تک نہیں ہو پائی ہے، اور وہ بھی 2 دن پہلے جو ہے سیلابی رونے کی نظر ہوئی۔ تو یہ جو پلیں ان کا کام جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے معمولی بارشوں میں جو ہے وہ شاہراہ بہہ جانا معمول بن گیا ہے۔ اس سے بڑا جو ہے نقصان اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ جو دیہاتی علاقے ہیں ان کا شہر کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کٹ جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو دور دراز کے علاقے ہیں، جس طرح ضلع لسبیلا کی اگر ہم بات کریں، لاکڑا ہے، لیاری، تو وہاں جو ہے وہ لوگ شہروں کے ساتھ ان کا رابطہ کٹ جاتا ہے، تو راشن کی بھی کمی اس وقت جو ہے وہاں لوگوں میں محسوس کی جا رہی ہے۔ تو یہ پلیں 2022 کی سیلاب میں جو سیلابی رونی کو نظر ہوئی تھی وہ اب تک نہیں بنی ہے۔ رابطہ سڑکیں آپ ابھی بھی بتا رہے ہیں کہ بحال نہیں ہو سکی ہیں۔ میر افضل، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے، آپ سے مزید بھی بات کریں گے۔ انوائرمنٹل ایکسپرٹ یاسر حسین نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ یاسر صاحب آپ کے وقت کا۔ پاکستان ماحولیاتی جو تبدیلیاں ہیں ان کے اثرات سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے پچھلے کچھ عرصے کے اندر، اور پاکستان ٹاپ 10 کنٹریز میں بھی آتا ہے جہاں پر کلائمیٹک چینج سب سے زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بلوچستان کے اندر جو اس کے اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جناب، ایسا ہے کہ کیونکہ کلائمیٹ چینج آ چکا ہے، سو اب اس کی وجوہات تو پیچھے رہ گئی، جو کہ بیسیکلی ایمیشنز ہیں، جو کہ آپ سمجھیں کہ پاور پلانٹ سے نکلنے والا دھواں جو ہوتا ہے وہ اس سے ہوا ہے پچھلے 100 سال میں۔ تو اب جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس میں صرف بچاؤ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں پہلے سے آپ کو خبر مل جائے کہ جناب اس طرح سے موسم تبدیل ہو رہا ہے، یا فلڈ کی صورت میں اگر فلڈ آ رہا ہے تو آپ کو کہنے سے پہلے جو ہے اس کی خبر اگر مل جائے، پہلی وارننگ سسٹم جس کو کہتے ہیں، تو اس کے لیے کہ آپ کو ٹائم مل جاتا ہے کہ آپ جو ہے کسی سیف مقام پہ پہنچ جائیں۔ صحیح، بہت شکریہ یاسر حسین ہمیں جوائن کر رہے تھے، اور کہ کس طرح پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں سے بچ سکتا ہے۔ اور اس سے پہلے میر افضل نمائندہ لسبیلا بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے لسبیلا کی صورتحال سے ہمیں آگاہ کیا۔ ناظرین، ہمیں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔